عموماً حج کے 5 دن ہوتے ہیں، ذی الحجہ سے لے کے اور 12 ذی الحجہ تک۔ عام طور پہ حج کے یہ 5 دن اہم سمجھے جاتے ہیں۔ انہی کے اندر انسان کو مینا بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حج کے 5 دن انسان کی زندگی کے 5 اہم ترین دن ہیں۔ 5 اہم ترین دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں انسان اپنی پوری زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ 5 دن، صرف یہ 5 دن، خاص کر اگرچہ حج کا دن تو ایک ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ صرف حج عرفہ سے مکمل نہیں ہو جاتا۔ حج کا ایک بڑا رکن ہے یوم عرفہ اور عرفات کے میدان میں جمع ہونا، لیکن ان 5 دنوں کی جو ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہوتی ہیں وہ ساری مل کے ایک حج کہلاتی ہیں۔ مکمل حج جو ہے وہ ان 5 دنوں کی محنتیں مل جل کے پورا حج انسان کا بناتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تین عبادات ایسی دی جن کے متعلق آپ نے فرمایا 3 انعامات کہے جا سکتے ہیں، ایسے دیے ہیں کہ جن سے بڑی بشارت ایک عام مسلمان کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ اتنی بڑی 3 یہ چیزیں دی ہیں۔ سب سے پہلی دولت جو عام انسانوں کو عطا کیا آپ نے، اور وہ ہے اسلام۔ فرمایا جس آدمی نے، یعنی دنیا کے جس انسان نے اسلام قبول کر لیا، اس انسان کے، یہ انسان کا لفظ اتنا عام تھا کہ اس میں قاتل بھی شامل تھے، اس میں زانی بھی شامل تھے، اس میں شرابی بھی شامل تھے، اس میں ظالم بھی شامل، اس میں سب شامل تھے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی بڑے بڑے صحابہ کے قتل کرنے والے لوگوں نے بھی جب اسلام قبول کر لیا تو پیغمبر کائنات رسول خدا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بشارت کے اندر شامل ہو گئے۔ آپ دیکھیں حضرت حمزہ کا قاتل حضرت وحشی، کتنا بڑا قتل ہے، کتنا بڑا قتل۔ اس زمانے میں اگر اس قتل کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ اسلام کا قتل سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ مسلمانوں کے تیر انداز تھے اور شاندار تیر انداز تھے۔ حضرت حمزہ کا قتل معمولی قتل نہیں تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بشارت دی تمام انسانوں کے لیے، کہا جو انسان اسلام کے اندر داخل ہو جائے، جس دن، جس لمحے، جس وقت پہ اسلام میں داخل ہوا، یہدم ما کان قبلہ، اس نے جو کچھ پیچھے کیا سب ختم، سب معاف ہو جائے، سب مٹ جائے۔ پوری انسانیت کو بشارت دی، پہلی بشارت۔ دوسری بشارت بہت خاص فرمائی، بڑی خاص فرمائی۔ دوسری بشارت کو بہت خاص کیا، اور وہ خاص ایسے کیا کہ جن لوگوں نے پیغمبر کائنات رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مظالم سہے، مکہ کی تکلیفیں اٹھائیں اور مظالم کی انتہاؤں کو اتنا برداشت کیا کہ آخر میں جا کے وہ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے کہ اپنا وطن، اپنا محل، اپنے گھر، اپنا آبائی علاقہ، اپنے والد اور اپنے خاندان کا رشتہ داریوں کے تعلقات اور سب سے بڑھ کر مکہ کی سرزمین کو چھوڑنے پہ تیار ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی دینے والوں کو دوسری بشارت عطا فرمائی، فرمایا وَإِنَّ الْهِجْرَةَ، اور جس نے ہجرت کر لی یعنی مکہ کی سرزمین کو اسلام کے خاطر چھوڑا، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ان لوگوں کے لیے بھی جو کچھ پیچھے ہوا سب معاف کیا۔ کتنی بڑی بشارت۔ اور اس کے بعد تیسری بشارت پیغمبر کائنات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی، اور وہ کن الفاظوں میں عطا فرمائی؟ فرمایا کہ جس نے حج کیا، میری امت میں سے جس نے حج کیا، وَإِنَّ الْحَجَّ
یہدم ما کان قبلہ، جس نے حج کیا جس دن اس کا حج مکمل ہوا، رب کریم اس کے ما قبل یعنی اس نے اس سے پہلے جو کچھ گناہ اور خطائیں کی ہیں سب اللہ رب کریم نے معاف فرما دی، سب ختم فرما دیا، سب معاف کر دیا، سب ختم فرما دیا۔ یہ حج کتنی بڑی بشارت ہے۔ اس کو آج ہم صرف یوں سمجھتے ہیں کہ حج کرنے چلے ہیں، حاجی بن کے لوٹیں گے، حاجی بن گئے، حاجی صاحب ہو گئے، یا اب تو حج کر لیا، فلاں چیز کا خیال رکھنا ہے۔ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے حاجی واجی کا لقب۔ اصل حج کے اندر یہ بات سوچنے کی ہے کہ زندگی کے 5 دن 50 سال کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، 50 سال کی بدعملیوں کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، 50 سال کی ساری خرابیوں کو ختم کر رہے ہیں، 50 سال کی گندی خصلتوں کو مٹا رہے ہیں، صرف 5 دن، حج کے 5 دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اس کے ما قبل اس سے پہلے کا جتنا زمانہ سب صاف ہو جائے۔ اور ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں موبائل کے ٹچ کی ڈیلیٹ کا بٹن بتائیں، بچہ دباتا ہے نا تو مٹ جاتا ہے پورا موبائل ہے۔ 50 GB 100 GB 1000 GB کی اگر میموری بھی ہو، ساری ایک ڈیلیٹ کے بٹن سے ایک ننھا سا بچہ صاف کر سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ سمجھ لیجئے ہماری میموریاں وہ 50 کی ہوں، 60 کی ہوں، 70 کی ہوں، 80 کی ہوں، اگر اس کو صاف اور ڈیلیٹ کرنے کی کسی کے اندر طاقت ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جس نے حج کیا اللہ اس کے پہلے کے سارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تو یہ ہو گیا۔ پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا امت کا۔